بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ایشو کے پلیٹ فارم سے میں ہوں غلام رسول ملک، اور آج ہم جس ہستی کے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں سیٹھ ملک محمد اقبال صاحب، پاکستان ملک فاؤنڈیشن کے وہ سندھ کے صدر ہیں۔ ان سے ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سیٹھ صاحب سے کچھ بات کرتے ہیں۔ سیٹھ صاحب، آپ پاکستان ملک فاؤنڈیشن سندھ کے صدر ہیں، تو اسی حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بریف کریں گے کہ اس کی بنیاد کب ڈالی گئی اور ان کا موٹیو کیا ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2003 میں 28 مارچ 2003 کو سردار یاسین کو سردار پورے پاکستان کا ملک برادری کا بنایا گیا تھا۔ تو یہ فلاحی ادارہ ہے، یہ ہمارا کام ہے فلاحی کام کرنا۔ سیاست سے سردار یاسین کی تنظیم کا پاکستان ملک فاؤنڈیشن کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ہمارے سردار صاحب جب بن گئے 2-3-4 سال کے بعد، پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سندھ کی ذمہ داریاں لو، پورا پاکستان ہے تو میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا، تو آپ سندھ کے لیے مہربانی کریں، سندھ کی آپ صدارت سنبھالیں۔ پھر میں اوائڈ کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ پھر آخر انہوں نے مجھے 2-4 دفعہ کہا، میں نے یہ پھر مجبوراً یہ پاکستان ملک فاؤنڈیشن سندھ کی صدارت کی ذمہ داری لی۔ اچھا سیٹھ صاحب، آپ کہاں پر پیدا ہوئے؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ کاروبار میں کس طرح ہیں؟ ذرا کچھ ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا بریف کریں۔ میری پیدائش ہے 1/11/1957۔ تو کاروبار کے لحاظ سے تو میرے والد صاحب بزنس مین تھے، تو ہم نے جو بھی سیکھا ہے ان سے سیکھا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج ہم انہی کی شاگردی میں ہم نے کام کیا ہے۔ تو ہم نے یہ کام چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا، آج ماشاءاللہ 3-4 ہماری کاٹن فیکٹریاں ہیں، آئل ملیں ہیں، اور ماشاءاللہ آج کاروبار ہمارا پاکستان میں بہت اچھا کاروبار ہے۔ اچھا سیٹھ صاحب، آپ کو جو یہ سیاست کا شوق کب سے ہوا؟ کب سے آپ سیاست میں ان ہیں؟ اور سب سے پہلی پارٹی آپ نے کون سی جوائن کی تھی؟ سیاست سن 1987 میں بلدیاتی کونسلر بنا، راؤتی یونین کونسل راؤتی سے۔ اس کے بعد میں 87 میں وائس چیئرمین یونین کونسل بنا۔ تو سیاست میں نے 87 شروع کی ہے۔ 87 سے میں ابھی تک اپنی برادری کی، اپنے علاقے کی، اپنے حلقے کی خدمت کر رہا ہوں، اور جو ہو سکتا ہے تو اتنی میں خدمت کرتا ہوں۔ تو لوگ مجھے ابھی 87 سے لے کے پھر میں چھوٹے بھائی کو یہ ذمہ داری سونپ دی، تو میں اباڑو چلا گیا، تو آج تک وہ سیٹ الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ سیٹھ صاحب، پارٹی کون کون سی آپ نے جوائن کی؟ شروع کی سب سے جو پہلی پارٹی ہے آپ کی، وہ کون سی تھی؟ پاکستان مسلم لیگ جنیجو گروپ تھا، جنیجو کی، تو اس میں ہم نے پہلی پارٹی پاکستان مسلم لیگ سے ہم نے جو ہے نا وہ شروع کی تھی۔ اچھا، لیفٹیننٹ جنرل نصیر اختر صاحب سے آپ کے بہت اچھے تعلق رہے، بہت اچھی دوستی رہی، یہ ان سے آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ جنرل صاحب میجر ہوتے تھے، ہمارے ہمسائے ہیں، اس کی ہمارے علاقے میں ذمہ داریاں بہت تھی۔ تو میجر سے جب یہ میجر تھے، جب میرے ان سے ساتھ تعلقات تھے، پھر یہ کرنل بنے، پھر بریگیڈیئر بنے، پھر یہ لیفٹیننٹ جنرل بنے، پھر یہ کور کمانڈر سندھ بنے۔ جب یہ کور کمانڈر سندھ سن 1993 بنے، تو انہوں نے مجھے کہا، سیٹھ صاحب آپ مل کے کوئی انڈسٹری لگا لیں۔ میں نے کہا صحیح، آپ کہاں اور میں کہاں، کل کو یہ ہو جائے۔ کہتا تو میرا بھائی ہے اور میں بھائی سے کبھی بھی دغا نہیں کروں گا۔ تو پھر میں نے ان کے ساتھ حصے داری میں پہلے ایک فیکٹری لیز پہ لے کے 1 سال ہم نے وہ چلائی۔ اس کے بعد میں جنرل نصیر اور ہم نے اپنی ذاتی پراپرٹی بنا کے پھر ہم نے 2003 تک وہ فیکٹریاں مشترکہ ہم نے چلائی۔ ابھی بھی جنرل نصیر کا پراپرٹی میں ہمارے ساتھ ابھی بھی شیئر ہے۔ اب آپ جو ہے سیاست میں ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہے ہیں، اب تک آپ ایکٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اور کون کون سی ہابیز ہیں، کون سے شوق ہیں؟ سیاست اور کاروبار کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، میں سیاست میں بھول گیا، پہلے تو سیاست پہلے، اس کے بعد میں میری جو ہے نا 2001 میں مار گروپ سے، میری علی گور خان مار سے جو ہے نا وہ سیاسی وابستگی ہے، جو ابھی تک میری ان کے ساتھ سیاسی وابستگی قائم ہے۔ باقی رہا مسئلہ میرا شوق کیا ہے، میرا شوق یہ ہے کہ میں اپنی عوام کی، اپنی برادری کی، اپنی
علاقے کی، اپنے حلقے کی، اپنے صوبے کی پہلا شوق ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ فلاحی جماعت پاکستان ملک فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں تو پوری سندھ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارا میرپور خاص میں سردار یاسین کے تعاون سے جو 98 فلیٹ ہمارے بن رہے ہیں سردار یاسین کی تعاون سے، جو وہ غریبوں میں ہماری برادری میں وہ مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد میں ہم نے ایک حیدرآباد میں ابھی 25 لوڈر رکشے دیے ہیں جو بغیر کسی واپسی کے، بغیر کسی اس کو فری دیے ہیں، جو روزگار اسکیم کے تحت جو وہ اپنا کاروبار کر سکیں اور خود کفیل ہو سکیں۔ تو ہمارا یہی شوق ہے کہ ہم اپنی برادری کی اسٹیج بائی اسٹیج وہ ہر شہر کی ہم خدمت کر سکیں۔ یہ سردار یاسین کی طرف سے رکشے بھی سردار یاسین کی طرف سے تھے، جس کا میں صدر ہوں پوری سندھ کا، اور میرے ہاتھ سے ہی وہ تقسیم ہوئے۔ اچھا، سردار صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات کب، کیسے، کس حوالے سے ہوئی، یہ کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ سردار صاحب سے میری پہلی ملاقات مارچ سن 2003 میں ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سیٹھ صاحب آپ ہمارے ساتھ آئیں اور مل کے کام کرتے ہیں۔ پہلے میں پاکستان شورا کونسل کا پاکستان کا چیئرمین تھا، تو میں اس پلیٹ فارم سے کام کر رہا تھا۔ سردار صاحب نے مجھے مجبور کیا، تو سردار صاحب کو 28 مارچ 2003 میں سرداری کی پگ بندھائی گئی اس کو۔ اس کے بعد میں اس نے فلاحی کام شروع کیے، جو ہمارے صوبے سندھ کے جتنے بھی وہ گائیں بگائیں مجھ سے کام لیتے رہے، اور مجھ سے وہ کہتے رہے سیٹھ صاحب جہاں جہاں اپنی برادری بیٹھی ہے یا کوئی غریب مستحکم ہے آپ مجھے بتاتے جائیں، تو میں جو میرے سے ہو سکا 4 آنے 6 آنے وہ ملائیں، 10 آنے 12 آنے ہم ملاتے ہیں، مل کے اس بیڑے کو آگے چلتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس پورے صوبے سندھ میں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ابھی ہمارے اباڑوں کے لیے بھی جو ہے نا کمپیوٹر سینٹر، سلائی سینٹر سردار صاحب کے تعاون سے آئے ہوئے ہیں۔ پنواکل کے لیے بھی آیا ہوا ہے، جو میں نے ابھی وہ اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا، ابھی اس کو ہینڈ اوور کریں گے۔ اباڑوں کو بھی ہے اور اس کا بھی ہے انشاءاللہ۔ روتی کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں کوشش۔ روتی کے لیے ہم نے سردار یاسین سے ایک اسکول 12 جماعت کا ہم نے اس سے منظور کروایا ہے، تو وہ بھی اللہ کرے گا کوئی جگہ مل جائے گی، وہاں بھی ہم یہ فری جو ہے نا اس کو اپنے چلائیں گے۔ اچھا سیٹھ صاحب، راؤتی جو ہے آپ کا آبائی حلقہ ہے، تو اس اپنے آبائی حلقے میں مزید آپ کیا کچھ دینا چاہیں گے سردار صاحب سے لے کر؟ پہلے تو ہم نے یہاں روتی شہر کے لیے کمیونٹی ہال دیا ہے، جو تقریباً اس ٹائم 1 کروڑ روپے کا ہے، جو وہ فری ہے۔ اس میں کوئی شادی کرے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی غمی خوشی ہو جائے، وہ فری ہے یہاں کی عوام کے لیے۔ یہاں کے یا سیاست سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ فلاحی کام ہے۔ اور نمبر 2 جو سردار یاسین کی طرف سے جو ہے نا وہ اسکول کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے، ڈسپنسری کے لیے بھی کہا ہوا ہے، ہم جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں کو اچھی جگہ مل جائے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں پروجیکٹ یہاں وہ چالو کریں گے۔ اچھا سیٹھ صاحب، آپ کی جو فیوریٹ ڈشز ہیں، کھانے کے آپ کس حد تک شوقین ہیں، اور جو فیوریٹ ڈش ہیں وہ کون سی ہیں آپ کی؟ کھانے کے اندر میں سبزی زیادہ شوق سے کھاتا ہوں، تو اس میں خاص طر بھنڈی، تو یہ شوق سے زیادہ ہی شوق سے کھاتا ہوں۔ اور سبزی، دال، گوشت کبھی کبھار کا شوق ہوتا ہے، سبزی زیادہ کھاتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ کی ماشاءاللہ پوری کمیونٹی دیکھے گی، آپ کی ملک برادری بھی آپ کو الحمدللہ بہت چاہتی ہے۔ کچھ پیغام آپ ملک برادری اپنے دوستوں کے لیے یا ہمارے لیے کچھ پیغام چھوڑنا چاہیں، کیا دیں گے آپ کو؟ ملک برادری سے میں یہی پیغام ہے کہ آپس میں اتحاد اور بھائی چارہ رکھو۔ سیاسی رنجشیں، سیاسی مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، تو سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفات میں نہ لے کے جاؤ۔ تو یہ الیکشن عارضی ہوتے ہیں 2 دن کے، 10 دن کے، اور یہ دشمنیاں پھر خاندانوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ میرا یہی پیغام ہے پوری ملک برادری سے، سیاست کو ذاتیات پہ لے کے نہ جاؤ۔ سیاست ایک دن کا کام ہے، 10 دن کا کام ہے، اور برادری وہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ تو برائے مہربانی میرا یہی پیغام پوری برادری کو ہے کہ سیاست کو ذاتیات پہ لے کے نہ جاؤ۔ اچھا سیٹھ صاحب، آپ سے ہمارا ایک اور دیرینہ مطالبہ ہے کہ آپ کے حلقے میں جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ جو ہے ہمیں لائٹ کی ہے، بجلی کی ہے۔ ہماری تاریں جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکی ہیں، ہماری لائن جو ہے 24 گھنٹے میں تقریباً 4 گھنٹے بہت بڑی مشکل سے آتی ہیں۔
آپ سے ہمارا یہ درینہ مطالبہ ہے کہ ہمیں اباڑو والی لائن سے جو ہے ہماری جان چھڑا کے میرپور یا کوئی اور ہمیں لائن لے کے دیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بجلی کے لیے یہ مسئلہ یہ ہے، پہلے آج سے کوئی تقریباً 15 سال 18 سال پہلے کی بات ہے، تو شہر والے میرے پاس آئے تھے. یہ پہلے لائن میرپور سے تھی جو کچی تھی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے آتی تھی، پھر یہ ختم ہو جاتی تھی. انہوں نے کہا جی ہمیں اباڑو سے لے کے دو، تو میں نے یہ لائن پھر میرپور سے کٹا کے اباڑو سے اسپیشلی وہ جنرل نصیر کے تعاون سے تو میں نے اباڑو سے یہ لے کے دی ہے. اب یہ کہتے ہیں میرپور سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اگر میرپور سے ان کا شوق ہے تو میں جو ہے نا چیف صاحب سے ملوں گا، تو اس کے لیے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا. تھینک یو ملک اقبال صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، یوں ہی ہنستا بستا رکھے.